کہ عمران خان کے حوالے سے جو ایف آئی اے کی تحقیقات تھی اس میں بڑی تیزی سے پیش رفت سامنے آئی ہیں۔ ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں الطاف حسین جو ہے وہ آن نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے اگر ایم کیو ایم پاکستان کو جوائن کر لیا، پوری لیڈرشپ ہے، کنوینر سمیت، ان سب کا صفایا ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، پرائم نیوز پر ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں الطاف حسین، ان کو کسی قیمت پر جو ہے وہ آن نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تمام تر چیزیں آپ نے دیکھی کہ الطاف حسین کی جو سندھ ہائی کورٹ میں پیشی تھی، اس سے ایک دن قبل اس پٹیشنر یعنی کہ الطاف حسین کے دور میں جو ایم این اے بنے تھے نثار پنور، ان کو نہ صرف گھر سے گرفتار کیا گیا بلکہ اب تک ایم کیو ایم جو لندن کے لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں۔ اچھا، ہمارے پاس پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم الطاف کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں تھیں، لیکن اس سے قبل ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ہم کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جو کہ سندھ حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہے، بلدیاتی جو وزیر ہیں وہ اس کے نگراں ہیں، اس میں 2 بڑے کرپشن کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ یونیورسٹی روڈ پر جو سیوک سینٹر ہے اس کے سامنے جو فیڈرل گورنمنٹ کی لینڈ تھی، جس کی مالیت اس موجودہ دور میں 20 ارب روپے سے کم کی نہیں، اس کو کس طریقے سے ٹھکانے لگایا گیا، اس میں کون کون لوگ کردار ہیں، وہ تمام تر چیزیں ہم سامنے لے کر آئیں گے۔ ایک اور بڑا اسکینڈل کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا مین ایم اے جینا روڈ پر نمائش چورنگی سے اگر ٹاور کی طرف جائیں تو نمائش سے چند قدم کے فاصلے پر ایک ہائی رائز بلڈنگ کے ساتھ ایک مشہور جو ہے وہ ریسٹورنٹ ہے، بہت خستہ حال میں ہے، لیکن اس کی دیگر برانچیں شہر میں بڑی جو ہے وہ پر رونق ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 2000 سے زائد گز کی جگہ ہے، اس کو کس طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے گا۔ اور اسی جگہ کے معاملے پر کے ڈی اے کے 7 لوگ 7 سال کی سزا نیب سے بھگت کر کچھ عرصے قبل رہا ہوئے ہیں اور واپس ان کی تعیناتیاں ہوئی ہیں۔ اس پر ہم تفصیل سے اگلے 2 دنوں میں بات کریں گے، لیکن آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے عمران خان کی، کہ عمران خان کے حوالے سے جو ایف آئی اے کی تحقیقات تھی اس میں بڑی تیزی سے پیش رفت سامنے آئی ہیں، اور تقریباً جو کراچی میں 3 اکاؤنٹس تھے اس کا دائرہ کار 50 اکاؤنٹس تک پھیل گیا۔ اسی طرح لاہور میں جو اکاؤنٹس تھے ان میں بھی جو ہے وہ 50 کے قریب اکاؤنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے، اور اسی طرح پشاور اور اسلام آباد میں جو اکاؤنٹس کھولے گئے تھے ان کی تعداد بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ منی لانڈرنگ کا پھندا عمران خان کے گرد جو ہے وہ مزید سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے لیے جو کہ توہین عدالت کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا اہم ترین معاملہ ہے، اور اس کی جو اگلی پیشی ہے اس کے حوالے سے جو ہے بڑی اہم ترین اطلاعات ہیں کہ اگر عمران خان نے معافی نہیں مانگی تو پھر ان کے لیے سخت جو ہے وہ عدالت کی جانب سے فیصلہ آنے کا امکان ہے، کیونکہ تمام تر چیزوں کو دیکھ لیا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو عمران خان نے بیان دیا اور اس کے بعد اس بیان پر قائم ہیں، اور کسی قسم کی جب ان کو مختلف جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں ان کی جانب سے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ اس معاملے پر غیر مشروط معافی مانگ لیں، تو عمران خان نے سب کو جو ہے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ کسی صورت میں معافی نہیں مانگیں گے، اور جس نے اگر کوئی سزا دینی ہے، ان کو نااہل کرنا ہے تو وہ ان کو نااہل کر دے۔ اچھا، کچھ عمران خان کا جو بیانیہ اور جو باڈی لینگویج ہے اور جو ان سے ملاقاتیں ہوئی حالیہ دنوں میں کچھ صحافیوں کی اور کچھ پی ٹی آئی کے اپنے سینئر قیادت کی، ان سے جب ہم نے بات چیت کی تو ان کا یہ واضح جو ہے وہ الفاظ تھے کہ عمران خان اب کسی صورت میں جو ہے وہ کسی بھی معاملے پر پیچھے نہیں ہٹے گا، نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گا اور نہ ہی پی ڈی ایم کی کسی جماعت سے جو ہے وہ عمران خان بات کرنے کے موڈ میں ہے۔ اور پرویز خٹک جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ میں پی ٹی آئی کی جو اس وقت موجودہ قیادت ہے اس میں سب سے اچھے تعلقات ہیں، تو پرویز خٹک کو بھی خان صاحب کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے اب کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کا کوئی پیغام عمران خان کے لیے لیں گے، اور نہ ہی عمران خان کی کوئی بات آگے
کریں گے۔ اچھا اس تمام تر صورتحال میں اب لگتا ہے یہی ہے کہ اگر عدالت کی جانب سے عمران خان کو نااہل یا ان کو سزا دی جاتی ہے تو یقیناً پھر عمران خان تمام تر چیزوں کو سڑکوں پر لے کر آئیں گے، اور اس حوالے سے کچھ اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو خاص طور پر کے پی کے اور اسلام آباد لاہور میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ تیاری کریں میدان میں آنے کی۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں کہ عمران خان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ منی لانڈرنگ اور جو عدالت کا معاملہ ہے توہین عدالت کا، اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانے کا جو معاملہ ہے، تحائف لینے کا، ان تمام معاملات میں ان کی جو ہے وہ ان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا، اور تمام تر چیزیں ان کے حق میں نہیں ہیں۔ اسی طرح جو فرح گوگی والا معاملہ ہے زمینوں کے الاٹمنٹ کا، اس کے تانے بانے عمران خان کے گھر یعنی کہ بنی گالہ تک جا رہے ہیں، ان کی اہلیہ تک کچھ چیزیں جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے مراحل میں طے کرتی ہوئی پہنچی ہیں، لیکن چونکہ ابھی تک وہ تمام کی تمام تفتیش کے ابتدائی مراحل میں ہیں، تحقیقات کے جو ہے وہ پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے پنجاب میں اس میں ہے، اس حوالے سے اس لیے ہم کچھ چیزوں کو ابھی ڈسکلوز نہیں کریں گے، لیکن یہ اس چیز کے شواہد جو ہے وہ پنجاب کے تحقیقاتی اداروں کے پاس آ چکے ہیں کہ کس طریقے سے فرح گوگی کو بنی گالہ سے جو ہے وہ تمام تر چیزیں ان کو ڈیل کر کے نہ صرف زمینوں کے معاملات، مختلف ٹھیکوں کے معاملات اور پوسٹنگ کے معاملات بھی جو ہے وہ طے کر کے دیے جاتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں الطاف حسین کے حوالے سے۔ کراچی، سندھ کو جو شہری علاقے ہیں، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص، یہاں پر ایک بڑا حلقہ اب بھی جو ہے وہ الطاف حسین کے حق میں ہے، اور 14 اگست 2022 کو ہم نے دیکھا کہ کراچی سے زیادہ حیدرآباد، نواب شاہ اور سکھر میں لوگ اپنے بانی الطاف حسین کے لیے جو ہے وہ ان پر جو عائد پابندی ہے اس کو ختم کروانے کے لیے نکلے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پٹیشن بھی جو ہے وہ نثار پنور کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جن کو جو ہے وہ پٹیشن سے ایک دن قبل ان کے گھر سے جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے، اور اب تک جو ہے وہ اطلاعات یہی ہیں کہ ان کے حوالے سے کسی قسم کے نہ ان کے اہل خانہ کو بتایا گیا اور نہ ہی ان کی کسی بھی تھانے میں کوئی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے۔ ان کے جو بچوں کے ویڈیو بیانات سوشل میڈیا پر جو وہ گردش کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور جو ان کی طرف سے پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو بھی کچھ جو ہے وہ لوگ سنجیدہ حلقے سوچ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایک بار پھر ہم آپ کو پرائم نیوز کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو قوت ساز لوگ ہیں، اور یعنی کہ جو فیصلہ کن لوگ ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں اور جو قوت رکھتے ہیں، ان کی جانب سے اب تک یہی فیصلہ ہے کہ الطاف حسین کو پاکستان کی سیاست میں اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ان کے اوپر سنگین ترین الزامات ہیں۔ سوشل میڈیا پر بڑی بھرپور مہم الطاف حسین کے حوالے سے چلائی گئی ہے گزشتہ 10 سے 15 دنوں کے دوران، اور سندھ ہائی کورٹ میں جب پیشی تھی پٹیشن کے حوالے سے جو الطاف حسین کے لیے تھی، اس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ کافی تعداد میں جو ہے وہ تقریباً 70 سے 80 لوگ اس پٹیشن کے موقع پر سندھ ہائی کورٹ میں MQM لندن سے وابستہ لوگ موجود تھے، جن کی باقاعدہ طور پر مانیٹرنگ کی گئی ہے کہ آیا ان میں سے کون کون لوگ تھے، کیا ان کا کوئی ماضی میں کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ الطاف حسین سے لندن میں کچھ لوگوں نے باقاعدہ جو MQM پاکستان سے وابستہ ہیں ان کے بھی کچھ رابطے ہوئے ہیں، اور لیکن الطاف حسین سے یہ رابطے براہ راست نہیں ہیں۔ ایک کچھ جو پاکستان سے جا کر کچھ تقریباً 7 سے 8 سالوں کے دوران لندن میں شفٹ ہوئے ہیں، ان لوگوں سے MQM کے تقریباً 3 جو ہے وہ لیڈرشپ یا 3 رہنماؤں نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے، اور ایک جو رہنما ہے ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ ہم نے دیکھیں الطاف حسین کے لیے 22 اگست 2016 کے بعد سے کوئی بات نہیں کی، مجبوری تھی اور ان کے اوپر پریشر تھا، اس لیے وہ جو ہے وہ MQM پاکستان کا حصہ بنے، اور اس دوران انہوں نے جو ہے وہ فعال کردار بھی ادا نہیں کیا، تقریباً غیر فعال رہے، تو کچھ مواقع پر جو ہے وہ انہوں نے اپنی سرگرمیاں دکھائیں، اس کی بھی مجبوری تھی کیونکہ MQM پاکستان کے جو لوگ تھے ان کا بڑا دباؤ تھا۔ اچھا MQM پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر کافی بے چینی ہے کہ اگر الطاف حسین کو
ऑन कर दिया जाता है या उनके ऊपर से पाबंदी जो है वो उनके बयानात की, अगर उनके बयानात के दिखाने की पाबंदी भी जो है वो ख़त्म कर दी जाती है तो यकीनन जो MQM की क़यादत है वो परेशान है कि उनके लिए इस हद तक भी जो है वो, अगर अल्ताफ़ हुसैन को इजाज़त मिलती है तो ये उनके लिए बड़ा नुकसान होगा। यही वजह है कि MQM पाकिस्तान ने अब तक जो है वो इस मामले पर खामोशी इख्तियार की हुई है और वो देख रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो सियासी लोग हैं पाकिस्तान के इस वक्त हुकूमत में, वो इस मामले को कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं और कहाँ तक लेकर गए हैं। इन तमाम तर चीज़ों को MQM पाकिस्तान के लोग काफ़ी जो है वो गहरी निगाह से वॉच करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 माह के दौरान अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से जो इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानात दिए जाते थे उसमें ना सिर्फ कमी बल्कि ये कहेंगे कि बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर हो गई है। अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जो बयानात जितने भी आ रहे हैं गुज़िश्ता 1-1.5 माह के दौरान इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि अब निसार पंवर जिन्होंने उनके हवाले से पटिशन भी दायर की थी, उनकी गिरफ़्तारी पर भी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से बराह रास्त रेंजर्स पर या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर या पाकिस्तान के किसी तहक़ीक़ाती इदारे पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। अल्ताफ़ हुसैन का जो ट्वीट हुआ या सोशल मीडिया पर उन्होंने जो बयान दिया वो सबके सामने है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पुलिस को जो है वो टारगेट किया। ये सबसे जो है वो अहम तरीन पॉइंट है इस तमाम तर सूरत हाल का। और MQM पाकिस्तान भी इसी पॉइंट को लेकर जो है वो काफ़ी परेशान हैं कि बानी MQM की जानिब से एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानात का बंद होना और निसार पंवर की गिरफ़्तारी पर जो है वो ख़ामोश एहतजाज करना, यानी कि इतना ज़्यादा वावेला नहीं करना, इस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाना, पाकिस्तान के रियासती इदारों को निशाना नहीं बनाना, रेंजर्स को जो है वो निशाना नहीं बनाना, ये बड़ा मायने ख़ेज़ है। और अल्ताफ़ हुसैन ने सिर्फ पीपल्स पार्टी को और सिंध पुलिस को जो है वो निसार पंवर की गिरफ़्तारी पर टारगेट किया और उसको भी जो है वो सिर्फ इस हद तक बयान दिया कि इनकी गिरफ़्तारी में ये लोग मुलविस हैं और पीपल्स पार्टी की इमा पर जो है वो निसार पंवर की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। ये बड़ा अहम तरीन पॉइंट है और सियासी तौर पर जो लोग समझते हैं वो भी इस पॉइंट को जो है वो बहुत अहम समझ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर कहेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जो जिससे भी बात की जाए, किसी भी सतह पर बात की जाए तो यही पैगाम मिलता है कि नो, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन को किसी भी किस्म की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन उसके साथ साथ ये तमाम जो तब्दीलियाँ हैं ये भी बड़ी अहम है। इसके साथ साथ एक और चीज़ हम बताते चलें कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के हवाले से जो गुज़िश्ता NA 245 के इलेक्शन से कबल बड़ी तेज़ी से सरगर्मियाँ MQM बहादुराबाद की जानिब से दिखाई गई कि उनकी वापसी तय है। और इसी दौरान आमिर ख़ान का भी हमने देखा कि कुछ अरसे के लिए वो दुबई गए, उसके बाद फिर इलेक्शन के दौरान जो है वो 245 के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान वो वापस आए और उससे कबल ही जो है वो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का MQM पाकिस्तान में जाने का चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो चुका था। और कहा गया कि जी बड़े लोगों ने मना किया है, लेकिन बताते चलें कि बड़े लोगों ने नहीं मना किया बल्कि बड़े लोगों का पैगाम था कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को MQM पाकिस्तान में शामिल किया जाए। इसके साथ ही MQM पाकिस्तान मजबूत होगी। लेकिन देखा जाए डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के MQM पाकिस्तान में जाने से आमिर ख़ान के हवाले से तो कहते हैं कि बाकायदा तौर पर जो है वो सख्त मुखालिफ हैं, लेकिन आमिर ख़ान को इतना डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की वापसी से नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान किसी और रहनुमा को होगा। अब आप भी तलाश करें उस रहनुमा का नाम, लेकिन ये तय है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने अगर MQM पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया तो उनमें सलाहियत है कि MQM पाकिस्तान की जो पूरी लीडरशिप है, कन्वीनर समेत, उन सब का सफाया हो सकता है और वो पार्टी को एक अच्छी, या पार्टी में जो चीज़ें हैं इख्तलाफात को, उसको किसी और रुख पर ले जाकर पार्टी को दोबारा से कदमों पर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि तलाश किया जाए कि किस रहनुमा का सियासी करियर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के MQM पाकिस्तान में वापस आने से ख़त्म होगा। और हम ये बात चलें आपको बताते चलें कि उसी रहनुमा की जानिब से बड़े लोगों को, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को कहा गया कि मैं तो मुलाकातें करता रहूँगा, आप अपने तौर पर जो है वो मना कर दें
کہ جی ڈاکٹر فاروق ستار کو نہ پارٹی میں لیا جائے، ہم یہی پیغام ڈاکٹر فاروق ستار کو دے کر اس معاملے کو کلوز کر دیں گے۔ تو شخصیت کا نام مجھے تو معلوم ہے، آپ کو اگر معلوم چلے تو کامنٹس باکس میں جو ہے وہ اس سے ہمیں بھی بتائیے گا، اور پھر ہم اگر آپ نے نام صحیح زیادہ تعداد میں بتایا تو پھر اگلے جو ہے وہ اسٹوری میں آپ کو نام اس کا لازمی بتاؤں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اگلی اسٹوری تک اللہ حافظ۔